السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج دوسرے پارے کا ابتدا کیے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، آتا ہے انہیں، تو جب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور کیا اللہ کا پیغام آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پیغام 1400 سال پہلے آج ہم پر آ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ شخص یہ ہے کہ اس کا ترجمہ آتا ہو، پتہ لگ رہا ہو ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرنے سے پہلے 2 سوال بیویوں کی طرف سے کل آ گئے تھے، تو وہ کل ٹائم نہیں تھا، جواب نہیں دے سکے۔ بیویوں نے پوچھا کہ جو ہم وطروں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں آمین مقتدی کہتے ہیں، آمین آمین، وہ کہاں تک کہنی چاہیے؟ آمین کے معنی کیا ہیں؟ آمین کے معنی ہیں اللہ قبول فرما، قبول فرما۔ اب جو دعا مانگی جاتی ہے وہاں کو کہا جاتا ہے قبول فرما۔ تو یہ دعائی کلمات جو ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا ہے، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما ان لوگوں میں بھی شامل کر جن کو تو نے ہدایت دے چکا ہے، یہ دعا ہے، تو کہنا چاہیے آمین۔ وتولنی فیمن تولیت تک، یہاں آگے پھر جس کو فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اب یہ دعا نہیں ہے، یہ اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو فیصلے تو کر دے وہی اٹل ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، نہ ہم کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہیں، تو یہاں آمین کی یہاں نہیں بنتا۔ تو وتولنی فیمن تولیت، یہاں تک دعا ہے، دعا میں آمین کہی جا سکتی ہے۔ امید آپ سمجھ آئی ہوگی بات کی۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا، پوچھا ہے بیویوں نے کہ وہ کون سا درخت ہے جس پہ آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا اس درخت کے پاس نہ جانا، وہ کس چیز کا درخت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں اللہ سے پوچھا اور اس کی تفسیری نہیں فرمائی، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ لیکن اس کی بات جب تک سمجھ میں نہ آئے بات پیاسی رہ جاتی ہے، سوال کرنے والے کا سوال ادھورا رہ جاتا ہے، وہ تشریحی رہ جاتی ہے، تو وہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کائنات کا سب سے پہلا درس آدم کو تخلیق کیا، اب پہلا درس کیا دیا کہ میری فرما برداری کرو، بس ختم، میری فرما برداری کرو۔ کیا کرنی ہے جی فرما برداری؟ یہ جنت ہے، اس میں تو بھی رہے، تیری بیوی بھی رہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا رغدا حیث شئتما، جو دل کرے کھاؤ پیو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درس کے قریب نہ جانا۔ بس یہ استعارہ تھا، منع کرنا تھا، فرما برداری کو ٹٹولنا تھا کہ یہ کتنا فرما بردار ہے، یہ میری بات کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں، میں نے اس کو بنا تو دیا مٹی کا پتلا، اس میں روح ڈال دی، میری بات سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے اب مجھے یہ بتائیے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ میں اب جنت کو بھر دوں گا نیک لوگوں سے، وہ کھائیں گے پیئیں گے، تو آدم کے پھل کھانے سے اس کی کمیاں آ گئی تھی، اس کے درخت میں کوئی کمیاں آ جانی تھی آدم کے پھل کھانے سے، کتنا پھل کھا لیا ہوگا۔ تو بات صرف یہ ہے، یہ فرما برداری کا درس تھا، اور اللہ نے اپنے آدم کو ٹٹولنا تھا، دیکھنا تھا، پرکھنا تھا کہ یہ میرے فرما برداری کتنی کرتا ہے۔ یہ استعارہ تھا، اشارہ تھا کہ اس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، بس نہ جانا۔ اب آدم کو چاہیے تھا کہ وہ رکا ہوا تو تھا، آدم رکے ہوئے تھے، وہ تو نہیں جا رہے تھے درخت کے قریب، اللہ نے منع کیا۔ لیکن اب شیطان بھی وہاں موجود تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اضلہم الشیطان مما، اور پھر وہاں سے ان کو نکلوانے والا بھی وہی موجب بنا
شیطان نے آ کے پکڑا کہ حضرت جی اللہ آپ سے یہاں پر فرق رکھ گیا، یہی تو درخت ہے جس کا پھل کھانے کا سارا اصل مزہ ہے، اسی سے تو آپ سدا جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، یہ درخت اللہ نے آپ کو نہیں کھلایا، ہم تو کھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی قسمیں بھی ساتھ کھائیں، وقاسمہما، اللہ کی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ میں ہم نے کھاتے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، اللہ نے تجھ سے فرق رکھا ہے، دیکھ لے۔ اب تھے تو بشر مٹی کے بنائے ہوئے تھے، اب وہ ان کے دل میں خیال آ گیا کہ جاری ایسی بات ہے کہ میں کھا کر دیکھوں، تو اس کے بہکاوے میں آ کے وہ کھا لیا۔ وہ کائنات کا پہلا درس فرما برداری، اور کائنات کی پہلی توبہ کل بھی میں نے بتائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ اللہ نے خود ذکر۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ثابت ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے یہاں کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، یار عقل کے اندھو، گندم کا درخت بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے گندم کا درخت؟ گندم کا تو اتنا سا پودا ہوتا ہے، 2-3 فٹ کا، 4 فٹ کا، بس اتنا سا پودا ہوتا ہے، وہ سٹا ہوتا ہے اس کا، وہ درخت کہاں ہوتا ہے؟ یہاں لفظ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس یہ فرما برداری کو چیک کرتا تھا۔ تو یہ امید ہے آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم اس کو آگے کیوں ٹٹولتے پھریں؟ جہاں اللہ کے نبی نے نہیں ہمیں کچھ بتایا، ہم اب حد سے آگے نہ بڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کل کے بارے میں 2-3 چیزیں بڑی اہم رہ گئی تھی، میں نے کہا وہ بھی ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں۔ ہمارے یہاں آج مولوی یہاں بہت یہ چیز کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جس زبان نے کلمہ پڑھ لیا وہ اس کو جہنم کی آگ حرام ہے۔ ہمیں یہ زوم پیدا ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم جو لا الہ الا اللہ بس جنت والے لوگ ہی کون سارا جنت لکھا گیا، ٹکٹ کٹی گئی ہے ساری۔ ارے نہیں بھائی، یہی چیز یہودی علماء کرتے تھے اس وقت۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں پکڑے گی، ہم تو اللہ کے قریب ہیں، ہم تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہمیں آگ کچھ نہیں کہے گی۔ وہی کام آج ہمارے علماء میں سے کچھ لوگ یہی ہمارے عوام کو بہکا رہے ہیں۔ کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھ لیا، جنت باپ کی ہماری ہو گئی، ہماری جائے وہ لکھی گئی، ہمارے نام الاٹ ہو چکی ہے۔ نہیں میرے بھائی، جنت ایسے نہیں ملتی، اتنی آسان نہیں جنت راہ میں پڑی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے۔ پیغمبروں نے کیا کیا کچھ کیا، کیسے کیسے اعمال کیے، کس طرح کیے، کیا کیا تکالیف برداشت کی۔ ہم تو اس کا اشرے شیر بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی ایک دفعہ غصے سے گالی دے دے ہم 100 گالیاں آگے نکال دیتے ہیں، ہم تو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے پتھر کھائے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کیسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، بیٹی کا بیوہ ہو گیا اور وہ اپنا متعلقہ ہو کے گھر آ گیا، کیا کیا کچھ تکالیف نہیں صحیح، کیا تھا اللہ کے دین کو میں آگے بڑھاؤں، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور یہ اللہ کے پیغام کو عام انسان تک پہنچانے کے لیے جو کچھ آپ نے تکالیف برداشت کی ہیں، ارے بھائی ہم تو اس کا رسول کروڑواں حصہ بھی نہیں کر سکتے، کروڑواں حصہ بھی نہیں کر سکتے ہم برداشت، ہمارے اندر ہے ہی نہیں وہ برداشت۔ اور ہمیں چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم دین میں جو لوگ ہمارے دین بتاتے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس پر یقین ہے برداشت کرتے ہیں، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ تو یہ ایک ضروری سی بات تھی جو بتانی تھی۔ اور ایک پھر یہاں پر ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں پچھلے پارے میں ذکر تھا، وہ ہم نہیں بیان کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے انہیں، جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے دادا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، اب وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ اللہ نے اپنے اس جلیل القدر نبی کو کتنی جگہوں پہ آزمایا ہے، جس کی اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ اور آگے بھی آئیں گی۔ میں چند ایک بتا دیتا ہوں کہ کیسے گھر سے نکال دیے گئے، باپ نے نکال دیا، باپ بت تراش تھا، بت بیچتا تھا، وہ نے نکال دیا، پھر نمرود سے پالا پڑ گیا، اس سے جھگڑے پڑا، آگ میں ڈالا گیا، اولاد بڑھاپے تک نہ ملی، یہ ساری آزمائشیں تھی۔ تو جب یہ سب آزمائشوں میں اللہ، پھر بیٹا جب بڑھاپے میں 100 سال کی عمر میں جا کے بیٹا دیا، پھر حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر۔ کتنی آزمائشیں ہیں، کہاں ہیں یہ، کس کے لیے کی انہوں نے یہ آزمائشیں پوری، تاکہ اللہ کا دین پہنچے ہم تک، یہ قربانیاں پہنچیں۔ اور بس اللہ کے نبی جلیل القدر نبی کے یہ کمال ہے کہ ان کی یہ آزمائشیں ہمارے لیے تقلید کا راہ بن گئی ہیں۔
آج آپ حج کرنے جاتے ہیں، کوئی رکن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو نہیں آیا، سارا ابراہیم کا طریقہ کار ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت محمدی نہیں۔ وہ اب سنت محمدی اس لیے ہو گیا کہ اللہ نے نبی کو کہا کہ تو ابراہیم کی پیروی کر، تو ابراہیم کی پیروی کر، ابراہیم کے دین کو اپنا، اور ہمیں کہا محمد کے دین کو اپنا۔ تو دین تو وہی ہے، ابراہیمی آ رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے اپنے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں پورے اترے، کہیں بھی نہیں ڈگمگائے۔ اور پھر جب پورے اترے تو اللہ کیا کہتا ہے، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے پوری انسانیت کے لیے امام بنانے لگا ہوں، پوری انسانیت کے لیے قیامت تک۔ جو آج وہی ہو رہا ہے نا، بات جو میں نے کی کہ انہی کا دین وہی چل رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنانے لگا۔ تو وہی وہ ہے ان کے رجال۔ پھر اس کے بعد بیٹے دیے، اور اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے اسحاق علیہ السلام سے پھر روایات میں ہے 70,000 نبی آئے اسی لڑی سے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر بنے، ان کی لڑی سے نبی نہیں آئے۔ اللہ ادھر ہی وقت دیتا رہا، نوازتا رہا انہیں، انبیاء بناتا رہا، لیکن وہ اللہ کے معیار پہ کوئی بھی پورے نہ اترتے رہے۔ وہ بنی اسرائیل جتنے ان کو ملے، اللہ نے انعامات دیے، ان کا وہ کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ اللہ نے وہاں ٹک لگا دیا، ختم، اب تمہارے پاس نبوت آنی نہیں ہے۔ اب میں نے اسماعیل کی طرف نبوت کا منہ پھیر دیا ہے، اب اسماعیل کی لڑی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی ہمیں نصیب ہوئے۔ یہ اسماعیل کی لڑی سے آ رہی، وہاں پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی ایک اور آیت ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری کی یا مسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں اور عمر طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو جس وقت ہم بیت اللہ کے دروازے کے سامنے پہنچے تو حضرت رکے، ذرا جیسے سلام کیا جاتا ہے رکے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کاش میں یہاں کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھوں، کاش میں یہاں کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھوں۔ آپ نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، سن لی بات، 2 قدم آگے چلے، رک گئے، آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یہاں نماز پڑھو 2 رکعت، جو نہیں پڑھے گا اس کا عمرہ ہے ہی نہیں، اس کا طواف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل کی خواہش، جو آپ انہوں نے اللہ کے نبی سے سامنے پیش کی، اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر کے قرآن کا حصہ بنا۔ آج جو لوگ عمر کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ ان کی خواہش کو پوری کرتا ہے، اور اس کو آتی دنیا رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے وہ مثال بنا دی ہے کہ جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے 2 رکعت نہیں پڑھتا، اس کا نہ عمرہ ہے نہ حج ہے۔ اسی طرح جو لوگ حج پہ ہوا ہے، اللہ اکبر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے، یہ ہے نیکیاں کرنے کا۔ جنت وہ میں نے پہلے بات کی کہ جنت ایسے نہیں مل جاتی، جنت راہوں میں نہیں پڑی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے بارے میں سے بھی 2-3 آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک ذکر یہ ہے کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، کئی لوگ نہیں جانتے کہ جب ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہوتا تھا، کس نے تعمیر کیا تھا پتہ ہے کسی کو؟ اس کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یوسف علیہ السلام کے والد، انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ بنا تھا، اور اس بارے میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ ادھر کر کے نماز تو پڑھ رہے تھے، لیکن ان کا دل لٹکا ہوا تھا مکے کی طرف کہ میرا کاش کہ میرا منہ ادھر ہو، میرا منہ ادھر ہو، میرا منہ قبلے کی، یہ کس کو قبلہ بنا؟ اتنا پیار تھا اس مکہ کے قبلے سے۔ تو وہ آسمان
آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے تھے کہ اللہ دل کی باتیں بھی جانتا تھا. اللہ نے پھر وہی نماز کے دوران ہی حکم دے دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تیرا دل کر رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں تیرے منہ کو، تو چہرے اٹھا اٹھا کے میری طرف دیکھ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں تیری بات کو. کیا نبی تجھے اجازت ہے منہ پھیر لے، اپنا نماز کے دوران ہی منہ پھیر لے اور اس کی طرف منہ کر لے جدھر تو چاہتا ہے. اللہ اللہ. یہ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ اس کو حج کا مرکز بناؤ، اس کی صفائی ستھرائی کرو، اور جہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے اس کی صفائیاں کیا کرو. پھر اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی شدید محبت یہاں بیان کی گئی ہے. اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا. اس کے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، نہ بن سکتا ہے. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف ماننا نہیں، عمل بھی ساتھ کرنا ہے. اس سے کے تعلق کو اور اس محبت کو، اس کے اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے، حکم کی نافرمانی نہیں کرنی. پھر اللہ سے محبت ہے. ایسے نہیں ہم زبانی کہتے رہے محبت، اس طرح محبت نہیں ہے جب تک کہ پورا اس پر عمل نہ کیا جائے. اللہ اکبر. اور جناب آگے اللہ تعالیٰ حلال حرام کا یہاں تصور جو ہے وہ بتا دیتا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں، حلال زمین میں جو کچھ حلال ہے وہ کھاؤ، حرام سے بچو، حرام سے پرہیز کرو، اور وہ شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان کی قدموں کی پیروی کرتے ہو تمہارے کو تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے یہاں پر وہ پاکیزہ چیزوں کا بھی ذکر کر دیا اور ان چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر مردار کا گوشت حرام کر دیا، مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھانا ہے. والدم، خون حرام کر دیا، خون ناپاک کر دیا. اپنا خون اندر ہے تو پاک ہے، باہر نکل آیا کپڑے پہ لگ گیا تو نماز نہیں ہوتی. اپنا ہی خون اندر پھر رہا ہے، جسم میں مسجد میں بیٹھے ہمارے اندر خون ہے نا تو پاک ہے. جسم سے باہر نکلتا ہے تو ناپاک ہوگا. تو اللہ نے خون کو حرام کیا ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار رکھا ہے. اور یہ چیز ایک بڑی سوچنے والی، وما اہل بہ لغیر اللہ، ایسی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر قربان کی گئی ہو، یا اس کے نام پر پکا کر بانٹی گئی ہو، یا کسی صورت میں بھی اس کا نام اللہ کا نہ لیا گیا ہو، جس چیز پر وہ بھی حرام ہے. کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا نام. ہمارے یہاں کیا ہے، یہ نہیں فلانے پیر دیے، یہ خیرات ہے، کھا گی لوگ کچھ نہیں تھی. تم تو یا تو تم کہو کہ اللہ کے ہم ختم کر دو. ہاں، یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں شہباز کے اندر ٹرک بھر بھر کے اس کے جانوروں کے بیل گائے، وہاں پر جا کے ذبح کتا بن کے ذبح کرے گا. کتا پوس وہ استھان پہ جا کے وہاں ذبح ہوتے ہیں، وہ حلال رہ گیا. کچھ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم حرام کیسے کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے، اللہ معاف کرے ہمیں. پھر ہم اللہ سے باغی ہو گئے ہیں، باغی. اب اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ تمہارا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کو کرو یا مغرب کو کرو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کو نیکی نہیں کہ میں اس کعبے کی طرف کروں یا اس کعبے کی طرف منہ کروں. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی کیا ہے؟ اجر کس کا ملنا ہے؟ کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، کامل ایمان، مکمل ایمان کہ جو کچھ ہے اللہ ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے. اور پھر آخرت پر اس کا ایمان، ایک دن وہاں آخر میں ہم نے پہنچنا ہے، وہاں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. والکتاب، اس کی کتاب جو ہم پر نازل اللہ نے نبی پر نازل کر کے ہم تک پہنچائی، اس پر ایمان. نبیوں پر ایمان. تو یہ ہے نیکیاں. نیکی خالی یہ نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کیے کھڑے ہیں، ادھر کیا ادھر، یہ نیکی ہوگی ہم نیک ہو گئے. نیکی یہ ہے کہ تم اعمال کرو، اللہ کو مانو. پھر یہاں پر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری سی بات فرمائی. اللہ کہاں ہے پتہ ہے؟ کہاں ہے؟ عرش پر. ہم کہاں ہیں؟ فرض پر. اللہ اکبر. مومنوں، مسلمانوں خوش نصیب ہو. اللہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے زمین پہ بیٹھ کے یاد کرو، میں تمہیں عرش پہ بیٹھ کے یاد کروں. اللہ اکبر.
اکبر. یہ ہے ہمارا مقام کہ ہم زمین پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہیں آسمان پہ بیٹھ کے عرش پہ بیٹھ کے تمہیں یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. میرا شکر بھی ادا کرو اور انکار نہ کرو میری باتوں کا. یہ بھی ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے. وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ کبھی ہمیں بھوک دے دیتا ہے, قحط پڑ جاتی ہے, بھوک سے مرتے ہیں. یا کبھی ہمیں کوئی مال دولت کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, ہمارا مال چوری ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, نقصان ہو جاتا ہے گھر کا, کاروبار کا. کسی نہ کسی طریقے سے اللہ آزماتا ہے. وہ کیوں آزماتا ہے؟ ہماری کہیں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے, ہمیں یاد کراتا ہے ہٹ رہے ہو, تم ٹریک پہ سے اتر رہے ہو, غلط جا رہے ہو. تو اللہ آزماتا ہے. تو ہمیں اس کی آزمائش کو کیا کرنا ہے؟ جو وہ لوگ اللہ کا فرماتا ہے کہ اے نبی وبشر الصابرین, ان صبر جو کر جاتا ہے, جو اللہ کی آئی ہوئی کسی آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے. وہ نبی کو فرما رہا ہے کہ اے نبی بشر الصابرین, ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں, تیری طرف جا رہے ہیں. ہم نے یہ پڑھ رکھا, ہم نے سن رکھا ہے, یہ بولنے کی ہماری عادتیں بن گئی ہیں کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے جب کوئی مرتا ہے, اور یہ فلانا مر گیا. کوئی بھی نقصان ہے, اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبہ, تم پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی کاروباری نقصان آتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ نقص من الاموال والانفس میں جان, کوئی ہمارے باپ کو لے لیا, بیٹے کو لے لیا, ماں کو لے لیا, بہن کو لے لیا, بیوی کو لے لیا, اٹھا لیا, لے گئے, ہمیں جدا کر دی. آزمائش نہ کرو, یہ ساری آزمائشیں ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں تمہیں آزماتا رہوں گا. تو اللہ آزماتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی آزمائش میں صبر کرنا ہے. اللہ ہمارا صبر, تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں, اس نقصان میں تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں. میرے اس نقصان کو تو بہتر سمجھتا ہے, تو میرے لیے اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو راضی ہے, میں راضی ہوں. ہم نے صبر کیا, پھر اس کے انعامات کیے, اس کے انعام اللہ نے بنایا. اولئک هم المهتدون, ان کو جنتوں کی بشارتیں دی گئی ہیں اور وہ ہدایت یافتہ قرار دیے گئے ہیں صبر کرنے والوں کو. یہ ہدایت کے سرچشمے اللہ نے ان کے لیے بنا رکھے ہیں. پھر رمضان کے روزوں کا اس میں ذکر آیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے آپ نہیں, اس نبی پہ نہیں, یہ روزے پہلے سے آ رہے ہیں. لیکن ان کی مقدار کتنی تھی, کس طریقے سے تھے, کن دنوں میں رکھے جاتے تھے, وہ اس کا تعین ان شریعتوں, ان انبیاء کی شریعتوں کے ساتھ تھا. ہماری نبی نے شریعت جو ہم تک, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں رمضان کے روزے, باقی نفلی روزے. پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, پھر اس میں اور آگے آتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے برکتوں والا جس میں قرآن نازل کیا گیا. فمن شہد منکم الشہر, تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے, فلیصمہ, روزہ رکھے, چھوٹ نہیں. اگر کسی وجہ سے من کان منکم مریضا او علی سفر, کوئی سفر پہ ہے, ایسا اس وقت تو سفر ہوتے تھے پیدل, اونٹوں پہ, کھچروں پہ, گھوڑوں پہ, تو تکلیف دہ سفر ہوتے تھے. اب تو سفر ہی نہیں رہ گئے, اب تو سعودی عرب 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے. تو اس وقت سفر کی تکلیف تھی. اگر اس میں بھی آپ اس 3-4 گھنٹے کے سفر میں بھی آپ روزہ روز چھوڑ دیتے ہیں, نہیں رکھتے, اس نیت سے کہ یار مجھے راستے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو, لیکن اجازت تو ہے, لیکن فعدۃ من ایام اخر, پھر اس کو پورا کرنا ہے, چھوڑنا نہیں, پھر معاف نہیں ہوگا. اگر آپ کسی وجہ سے, کسی مسئلے سے بیمار ہیں, سفر پہ ہیں, کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, ایسی شدید بیماری لاحق ہے, روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن عدۃ من ایام اخر, وہ دوسرے دن اس کی, ان دنوں میں, عام رمضان ختم ہونے کے بعد اس کی پھر وہ آپ نے قضا رکھنی ہے, پورے کرنی ہے. یہ پھر اور چیز آ گئی. یہاں ایک آپ آیت سن لیں, بڑی زبردست, 186 نمبر آیت ہے. اللہ فرمانے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, تو جو ہمیں ہر وقت اللہ اللہ ڈرا رہا ہے, اللہ دیتا بھی ہے, اللہ چھینتا بھی ہے, اللہ سب کچھ ہے کیا اللہ کچھ سے میرے بارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ, جب میرے بندے سوال کریں, تجھ سے پوچھیں, انی میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, ان کو بتا دے میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان,
یہ ان لوگوں کے منہ پر یہ چماٹا ہے یہ آیت کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. اللہ خود فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اجیب قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں دعوت الداعی ہر پکارنے والے کی پکار کا، ہر پکارنے والے کی پکار کا. اذا دعان جب بھی وہ پکارے، جس وقت پکارے. میرے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک میرا دفتر ہے، جو درخواست آئے گی وہ سنوں گا پھر نہیں سنوں گا. نہیں، اذا دعان وہ رات کی تاریکی میں پکارے، دن کے اجالے میں پکارے، جب بھی مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب تم پر یہ لازم ہے کہ تم مانگو جو کچھ بھی تو مجھ سے مانگو، میرا شریک نہ ٹھہراؤ، پھر کسی اور کی طرف منہ نہ کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے پر ایمان بھی رکھو کہ میں سن بھی رہا ہوں، دے بھی رہا ہوں. اب اللہ جو ہمیں دے رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت یا جائیداد یا بینک بیلنس ہی مل جائے تو وہی ملنا ہے. ارے میری 2 آنکھیں سلامت ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، یہ اس کا انعام ہے. میں ساری عمر کی عبادتیں اللہ کے اس 2 آنکھوں کے شکرانے کی صورت میں ادا کر دوں کہ اللہ میری ساری زندگی کی عبادتیں تو اس 2 آنکھوں کے لیے میں دیتا ہوں تو بھی چھوڑ دوں. اس نے دماغ دیا ہے سوچنے کو، اس نے کان دیے ہیں سننے کو، اس نے زبان دی ہے اچھا اچھا بولنے کو. سوچنا، دیکھنا، چلنا، پھرنا، یہ سارے آپ یہ اس کے انعامات ہیں. اب کس کس کا شکر ادا کریں؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، ہم اس کی جو ہم پر انعامات ہیں اس کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں، اس کا شکر لکھنے بیٹھ جائیں، سارے سمندروں کی سیاہیاں، سمندروں کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں. اللہ فرماتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے شکرانے میں، میری کلمات میں، میری تعریف میں لکھتے 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 تمہاری یہ سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، یہ درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، میری تعریفیں ختم نہیں ہوں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف وہی آ جاتی ہے بات کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. ہم سکون ملتا ہے، ہمیں لوگوں نے کہہ دیا موسیقی روح کی غذا ہے، رامجیوں نے کیا نام ہے مار دے طرف. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو قرآن سے دلوں کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان میں دیتا ہوں تو تمہیں قرآن کی تلاوت سے دیتا ہوں، میرے ذکر سے تم کو سکون ملتا ہے. جب بھی آزماؤ تو صحیح کرو کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے لو لگاؤ اس سے، بیٹھ جاؤ رات کو پچھلے پہر، جب وہ پہلی آسمان پر آ جاتا اور آوازیں دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں آیا ہوں، اللہ خود آیا ہوا ہوتا ہے. ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہم بدنصیب لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں، رات کو دیر تک جاگے صبح کو نماز کے لیے اٹھتے. یہ تو اب رمضان کی کوئی برکت ہے، مجھے لگتا ہے کہ نماز رمضان کے لیے ہی فرض ہوئی تھی کہ رمضان میں 2 صفحے ہو جاتی ہیں، ورنہ یقین کریں میں حلفاً کہہ رہا ہوں مسجد وہاں جہاں پڑھتا ہوں میں نماز فجر کی رحمان مسجد میں 5 سے 6 آدمی نہیں ہوتے، وہ 6 بڈھے میرے جیسے کھڑے ہوتے کھوں کھوں کرتے بس. اور جو ذہنی طاقتیں ہیں، لادینی طاقتیں ہیں، وہ آج بھی یہی بات ہے. جس دن مسلمانوں کی مساجد نوجوانوں سے فجر کی نماز میں بھر گئی، ان کو شکست دینا مشکل ہو گیا. ہم اسی لیے گر رہے ہیں، اسی لیے ذلیل ہوتے گر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے درس کو چھوڑ دیا ہے. وہ پھر بھی ہمیں پکڑ رہا ہے، بلا رہا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کدھر منہ کیے جا رہے ہو، میں ہوں، میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں، آؤ میرے در پہ آؤ تو صحیح. پر ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں. پھر اس مہینے میں صدقات و خیرات کرنے کا بڑا حکم ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے کتنی جگہوں کو کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے. کسی کا اپنا بھی کچھ ہے، کوئی کہے کہ ہاں جی یہ میرا ہے، میں پیچھے کہاں سے لایا ہوں. اللہ کہتا ہے جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اور میں آگے دیتا جاتا ہوں. تم خرچ کرو میں اور بڑھاتا ہوں، اور پھر شکر بھی ساتھ کرتے جاؤ. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں بڑھاتا جاؤں، تم شکر کرتے جاؤ. میں ایک ہی جگہ 10 تو میں 700 گنا تک دیتا ہوں. ہم کہاں ہیں؟ بہت پیچھے ہیں. اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، نہیں کم ہوگا. آزمائیں تو صحیح، اسلام کے اندر مکمل داخل ہوں.
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر سے پیر تک داخل ہو جاؤ۔ کیا داخل ہونا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہیں بڑے بڑے خوبصورتی دکھائے گا، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے خیالات، بڑے اونچی اونچی چیزیں تمہیں دکھا کے بہکائے گا، اس کی طرف توجہ نہ دینا۔ تم پورے پورے اسلام کی طرف آ جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے عقیدے، ہمارے خیالات، نظریات، ہمارے رسم و رواج، کاروباری زندگیاں، سارا جو کچھ بھی ہے اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں رسمیں جہاں آ جائیں گی نا، رسم، وہاں اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ رسم ہینا جب لکھا جاتا ہے کہ رسم، اسلام رسموں کے لیے بنا ہے، اسلام عمل کرنے کے لیے بنا ہے۔ رسم تاج پوشی، رسم فلاں، رسم سالگرہ، رسم فلاں، جو بھی رسم، جہاں رسم آ جائے گی، رسم کل خانی، اس کو لکھے کہاں؟ کل خانی مسنونہ۔ اگر یہ سننا تھا تو لکھتے کیوں نہیں ہے کل خانی مسنونہ؟ عقیقہ لکھتے مسنونہ، نکاح مسنونہ، کل خانی مسنونہ کیوں نہیں لکھتے؟ وہاں رسم کل خانی لکھتے۔ ایسے ہی ہے نا، کیوں یہ رسم، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ من گھڑت قصے ہیں، اس لیے اس کو رسم لکھا ہے۔ ہم رسومات میں پڑھ گئے ہیں، خاندان کے رسومات میں، باپ دادا کے رسومات میں، اس میں پھر آگے نکاح کا، عورتوں کے معاملات کا بھی بڑا ذکر ہے۔ پھر وقت کی مجھے بڑی پابندی ہے، میں اس لیے اب وقت سے زیادہ آگے چل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا ہی ہمیں سننے اور سمجھنے پر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی اور اس قرآن کو سمجھنے کی ہم پر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔